مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 15ویں حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ آپ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو یوں کہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا طالب ہوں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 16ویں حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: مسجد کے احترام کا تقاضا ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو اور وہ مسجد میں بیٹھنا چاہے تو وہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ان 2 رکعت کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، واللہ اعلم۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 17ویں حدیث کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے عام طور پر دن کو چاش کے وقت واپس گھر آتے تھے۔ جب تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے، وہاں 2 رکعت ادا کرتے، بعد از مسجد میں بیٹھ جاتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 18ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی سے سنے کہ وہ گمشدہ چیز کا بآواز بلند اعلان کرتا ہے یعنی مسجد کے اندر، تو وہ کہے اللہ اس کی اس چیز کو واپس نہ کرے، اس لیے کہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 19ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدبودار پودے سے کھائے وہ ہماری مسجد کے نزدیک نہ جائے، اس لیے کہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو ہوتی ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: بدبودار پودے سے مقصود لہسن ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اس میں پیاز وغیرہ کا ذکر بھی ہے، البتہ ان کو پکا کر کھایا جا سکتا ہے۔ اس حکم میں مولی اور سگریٹ وغیرہ بھی ہے، جبکہ دفع مضرات کے رجحان کے پیش نظر اور عمومی دلائل کی بنا پر سگریٹ نوشی بھی شرعاً جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 20ویں حدیث انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ مساجد و نماز پڑھنے کے مقامات کے بارے میں 20ویں حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اچھے برے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا اس کے محاسن اعمال میں پایا، اور وہ تھوک جو مسجد میں ہو اور اسے صاف نہ کیا جائے تو میں نے اسے اس کے برے اعمال میں پایا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ مساجد و نماز ادا کرنے کے مقامات کی 22ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے آگے نہ تھوکے، اس لیے کہ وہ جب تک نماز میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے۔ وہ اسی طرح دائیں جانب بھی نہ تھوکے، اس لیے کہ دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، البتہ بائیں جانب یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے اور اس کو دفن کرے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 24ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری جس سے آپ صحت یاب نہ ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا۔
اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ کی جائے جو غیر جاندار چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں، حالانکہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ پس قبروں پر عمارتیں بنانا یا کسی مدفون نیک شخص کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے پہلو میں مسجد تعمیر کرنا، وہاں آمد و رفت رکھنا اور قبروں کی تعظیم کرنا، سب باتوں سے نہایت سختی سے منع کیا گیا ہے تاکہ انسان شرک سے بچ سکے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ کی تالیف تحذیر الساجد عن اتخاذ القبور المساجد، قبروں پر مسجدیں اور اسلام کا مطالعہ کریں، جس کا اردو ترجمہ راقم الحروف میں کیا ہے۔ اب تک اس کے 7 ایڈیشن الحمدللہ اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 25ویں حدیث۔ جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تم میں سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں اور نیک انسانوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 26ویں حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گھروں میں بھی نماز ادا کیا کرو اور گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس سے مقصود نفل نماز ہے، فرض نماز ہمیشہ مسجد میں ہی ادا کرنی چاہیے، واللہ اعلم۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 27ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: یہ حکم مدینۃ الرسول میں رہنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سمت میں آباد ہیں اور ان کا قبلہ مدینۃ الرسول والوں کا ہے، چونکہ قبلہ دور کی مسافت پر ہونے کی وجہ سے عین بیت اللہ کی طرف نماز ادا کرنا مشکل ہے، اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، جبکہ ہمارا قبلہ یعنی اہل ہند، پاکستان وغیرہ کا شمال جنوب کے درمیان مغرب کی جہت ہے، یعنی انہیں قبلے کی طرف منہ کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم۔